ان دنوں میری عمر 16-17 برس تھی۔ اچھے برے کی تمیز اور دنیا کو پرکھنے کا ڈنگ نہیں آیا تھا۔ سوچوں میں گہرائی نہ تھی کہ زندگی اور مستقبل کے فلسفے کو سمجھتی، بس اچھی شکلوں پر مر مٹنے کو جی چاہتا تھا۔ یہ عمر کا وہ دور تھا جب دل کو ساتھی کی تلاش ہوتی ہے۔ میں بھی بے مقصد نہیں جھانکتی تھی، نظریں کسی حسین ساتھی کی آرزو میں بے قرار رہتی تھی، اور میری بھولی ماں میری نظروں کا مفہوم نہ سمجھتی تھی۔ تبھی انہوں نے کبھی چھت پر جانے سے منع نہیں کیا۔ ان کا خیال ہوگا کہ یہ اور کہیں آتی جاتی نہیں، ایک چھت ہی تو ہے، کھلی فضا میں سانس لے لے۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ کافی دنوں سے سامنے والی بلڈنگ میں بالائی منزل پر جو فلور خالی تھا، آج وہاں سے زندگی کے آثار نظر آئے۔ ایک خوبرو نوجوان گیلری سے جھانک رہا تھا۔ اچانک اس نے نظر اوپر اٹھائی اور مجھے چھت کی منڈیر سے اپنی جانب تکتے پایا۔ بے اختیار وہ معنی خیز انداز میں مسکرا دیا اور میں جھنپ کر پیچھے ہو گئی۔ پر اب چین کہاں تھا؟ ذرا دیر بعد پھر جھانکا۔ اس شخص نے خوش دلی سے ہاتھ ہلا دیا۔ میری انور سے شناسائی بس ایسے ہی ایک جھلک سے شروع ہو کر ایک مکمل داستان پر ختم ہوئی، مگر میری زندگی کا یہ سفر منزل پا لینے کے باوجود بھی نامکمل رہ گیا۔ ایک روز جب کہ چھت سے جھانک رہی تھی اور انور مجھے اشارے کر رہا تھا، میری شامت مال والد صاحب گلی سے نمودار ہو گئے۔ وہ گھر کی جانب آ رہے تھے۔ میں تو اپنی دنیا کی رنگینی میں کھوئی ہوئی تھی۔ ان کے آنے کا احساس نہ ہوا، لیکن ابو نے مجھ کو نگاہوں کی زبان میں انور سے گفتگو کرتے دیکھ لیا۔ گھر آئے تو والدہ سے پوچھا، سمیرہ کدھر ہے؟ چھت پر ہوگی یا کہیں ہوگی، انہوں نے شان بے نیازی سے جواب دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ عالیہ بیگم، کمال ہے، تم جوان بیٹی کی ماں ہو اور تم کو خبر ہی نہیں کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ اگر چھت پر بھی ہے تو اس بڑی دوپہر میں وہاں کیا کر رہی ہے؟ اب مجھے کیا خبر بھائی، میں تو کچن میں کھانا بنانے میں مصروف ہوں۔ کھانے کو چھوڑو اور بیٹی کی خبر لو۔ چھت پر جاؤ، دیکھو تو وہاں کڑکتی دھوپ میں کیا کر رہی ہے؟ والد صاحب کے سخت تیور دیکھ کر امی اوپر آنے کو سیڑھیوں پر چڑھنے لگی۔ ان کے قدموں کی آواز پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ سیڑھیوں پر پہنچ گئی کہ ان کے چھت تک پہنچنے کی نوبت نہ آئی۔ چلو، تمہارے ابو آ گئے ہیں اور تم کو پوچھ رہے ہیں۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ خدا نہ کرے مجھے انور سے اشاروں میں باتیں کرتے تو نہیں دیکھ لیا۔ دل درست خدشے سے دھڑکتا تھا۔ انہوں نے ڈٹ کر پوچھا، اتنی تپش میں اس وقت چھت پر کیا کر رہی تھی؟ کیا سامنے کی بلڈنگ میں تمہاری کوئی سہیلی رہتی ہے؟ ان کا ذومانی جملہ مجھے تازیانے کی طرح لگا۔ میں نے جھرجھری لی، نہیں تو ابو، بس اس قدر کہہ سکی۔ وہ بھی اس وقت تو غصہ پی گئے، لیکن ان کے دل میں جس خدشے نے سر اٹھایا تھا، اس نے ایک ایسی فکر کا روپ دھار لیا جو تپ کی مانند بابا جانی کی ہڈیوں کو گلانے لگی۔ والدہ کچھ ٹھنڈے مزاج کی تھیں اور بالکل بھی عجلت پسند نہ تھیں۔ جو کام ماؤں کا ہوتا ہے وہ بھی والد صاحب نے خود سرانجام دینے کی ٹھان لی۔ وہ دن رات مجھے بیانے کی چار سازی میں لگ گئے۔ قریبی دوستوں سے ذکر کیا کہ میری بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا ہے، خاندان میں اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ موجود نہیں ہے۔ آدمی کسی جستجو میں لگ جائے تو کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ ایک دوست کے توثق سے والد صاحب کو بھی میرے لیے مناسب رشتہ مل گیا۔ ایک روز والد کے دوست شاکر صاحب کی بیگم ہمارے گھر آئیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پسند کر لیا۔ جب والدہ نے آگاہ کیا کہ تمہارے ابو نے ایک لڑکا پسند کر لیا ہے تو میں پریشان ہو گئی، تاہم ماں کی تسلی کو کہا، مجھے اس لڑکے کی فوٹو تو دکھائیں، تبھی ہاں کروں گی۔ اگلے روز امی نے ایک فوٹو دکھائی۔ موصوف کی شکل، ایک آنکھ مجھ کو نہ بھائی، ذرا بھی خوبصورت نہ تھے، اوپر سے کچھ پختہ عمر کے لگتے تھے، سر پر بال بہت کم تھے۔ دیکھتے ہی میں نے فوٹو کو پڑے پھینک دیا اور کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، توبہ توبہ، کیا آپ کو میرے لیے یہی برجورا ہے؟ ہرگز اس سے شادی نہ کروں گی، مر جانا پسند کروں گی۔ اماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ انہوں نے یہ کہہ کر مجھ کو مزید اس معاملے پر بحث کرنے سے روک دیا کہ تمہارے ابا آ جائیں گے تو ان سے بات کروں گی۔ اگلے روز جب ابو دفتر چلے گئے،
ماں نے کہا میں نے بات کی ہے، انہوں نے یہی سوال کیا ہے کہ بیٹی سے پوچھو انکار کی وجہ کیا ہے۔ محض صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اصل شے سیرت ہوتی ہے۔ اماں سیرت کے ساتھ لڑکی لڑکے کی پسند کو بھی تو خاطر میں رکھنا پڑتا ہے۔ تو کوئی پسند ہے تیری بتا دے، یہ بھی میں تیرے ابا سے پوچھ لوں گی۔ سوچا موقع اچھا ہے، ماں کے کان میں ڈال ہی دوں، ایسا نہ ہو بعد میں کہیں میں نے تو پوچھا تھا لیکن تم نے ہی پسند نہ بتائی۔ ماں سامنے والی بلڈنگ میں جو لوگ آئے ہیں ان کا لڑکا ہے، انور نام ہے۔ میں زیادہ نہیں جانتی لیکن مجھے وہ لڑکا پسند ہے، وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ابا سے کہیں میرا رشتہ اس کے ساتھ کر دیں۔ لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے، کس خاندان سے ہے؟ ارے بھائی کچھ تو معلوم ہو۔ مجھے نہیں معلوم اماں، میں اس سے ملتی تھوڑی ہوں، بس چھت سے ہم بات کر لیتے ہیں، وہ نئے لوگ آئے ہیں اور معلومات لینا تو ابا کا کام ہے۔ امی نے اپنا کہا نبھا دیا، میری پسند سے ابو کو آگاہ کر دیا۔ وہ تو چراغ پاں ہو گئے کہ سب جانتا ہوں، مجھے معلومات لینے کی ضرورت نہیں۔ وہاں کوئی فیملی نہیں بلکہ ایک لڑکا تنہا رہتا ہے، کرائے پر فلیٹ لیا ہے۔ اس کے گھر والوں کا اتا پتہ کیا معلوم کروں؟ مجھے تو وہ سرے سے پسند نہیں ہے، اوباش لگتا ہے۔ اس کی فیملی بھی ہوتی تب بھی وہ مجھے قبول نہیں ہوتا۔ جو رشتہ شاکر صاحب کے توسط سے آیا ہے وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ بیٹی کو سمجھا دو یہ تانگ جھانگ کا سلسلہ بند کر دے ورنہ ایسی مار ماروں گا کہ بچے گی نہیں۔ اماں مجھے کیا بتاتی، وہ یہ سب بلند آواز کے ساتھ گرج برس کر کہہ رہے تھے کہ اب ان کا کہا پتھر کی لکیر ہے اور مزید کچھ کہنے سننے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کسی اجنبی سے رشتہ نہ کریں گے۔ اگلے روز شام کو شاکر صاحب کے ہمراہ ان کے عزیز اور میرے رشتے کے طالب قیوم صاحب اور ان کے صاحبزادے بھی تشریف لے آئے۔ ان لوگوں کو والد صاحب نے چائے پر بلایا تھا تاکہ امی بھی لڑکے کو دیکھ لیں، اس سے بات چیت کر لیں کہ ماں کی تسلی بھی ہونی چاہیے۔ والدہ نے بات چیت کر لی اور انہیں بھی فہد پسند آ گیا، بلکہ وہ تو اس رشتے کی زیادہ طرفدار ہو گئی۔ جب یہ لوگ ڈرائنگ روم میں تھے میں چھت پر گئی اور ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ پہلی ہی نظر میں مجھے شخص بے حد برا لگا جو کہ اس گھر کا متوقع داماد تھا۔ اس وقت سوچ لیا تھا کہ جان دے دوں گی مگر اس سے شادی نہیں کروں گی۔ شادی اپنے خوابوں کے شہزادے انور سے کروں گی جو اس قدر خوبصورت اور ہینڈسم تھا جیسے کسی ملک کا پرنس ہو۔ جب ابلتے چشمے کو راستہ نہ ملے تو وہ پہاڑ کو شک کر ڈالتا ہے۔ میں نے بھی عجلت میں ایک خط لکھ کر انور کی طرف اچھال دیا۔ وہ دوڑ کر آیا اور خط گلی سے اٹھا لیا۔ خط میں تمام احوال درج کر کے استدعا دی تھی کسی طرح ایک بار مل لو تاکہ ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ شام کو اس نے گیلری سے قریبی پارک کی جانب اشارہ کیا اور 2 انگلیوں سے 11 بجے کا وقت بتا دیا۔ والد صبح دفتر چلے جاتے۔ میں نے کبھی امی سے نہ کہا تھا کسی سہیلی کی طرف جانا ہے۔ پہلی بار ان کی منت کی کہ رافعہ سے ملنا ہے۔ وہ بولی ذرا کام سے فارغ ہو لوں تو چلتی ہوں۔ آپ کبھی بھی فارغ نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کے کام تو ختم ہونے میں نہیں آتے۔ تب تک ابو کے گھر لوٹ آنے کا وقت ہو جائے گا۔ رافعہ کا گھر نزدیک ہی تو ہے، ساتھ والے پارک کے پاس۔ بولی ماں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میری منت سے باتوں میں آ گئی۔ بولی اچھا جاؤ لیکن جلدی واپس آ جانا، آدھے گھنٹے سے زیادہ دیر نہ لگانا ورنہ میں خود تم کو لینے رافعہ کے گھر آ جاؤں گی۔ خدا کا شکر ادا کیا، دوڑی ہوئی کمرے میں گئی، جلدی سے لباس تبدیل کر کے گھر سے نکل گئی۔ پارک کا راستہ صرف 5-7 منٹ کا تھا۔ وہ پہلے سے منتظر تھا، پہلی بار ملی تو روبرو ایک دوسرے سے قریب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میری مسرت کا کوئی کنارہ نہ تھا لیکن جس خوف سے یہ جرأت کی تھی اظہار ضروری تھا۔ اس نے کہا مجھ سے بچھڑنے کا ڈر ہے تو مضبوط قدم اٹھانا ہوگا، کہو تو تمہارے والد سے رشتے کی بات کروں ورنہ میرے ساتھ چلو، کورٹ میں نکاح کر لیتے ہیں۔ وہ رشتہ نہ دیں گے، ابو فیصلہ کر چکے ہیں، فہد سے ہی رشتہ کریں گے، انہوں نے وہاں ہاں کر دی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کورٹ میرج۔ کچھ سوچ کر میں نے سر جھکا لیا۔ دیکھو میں تنہا ہوں، اپنے بزنس کے سلسلے میں یہاں رہ رہا ہوں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ بزرگ کہ تمہارے ابا سے رشتہ لینے آئیں، البتہ 2 ایک دوست ہیں، وہ آ سکتے ہیں میرے ساتھ۔
بس رہنے دو، ابا کہیں گے خاندان کا اتا پتہ نہیں اور چلے آئے ہو رشتہ مانگنے۔ کیا رشتے یوں طے ہوتے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ وہ ایسا ہی کہیں گے۔ 2-3 دن سوچ وچار میں گزر گئے۔ ادھر اماں ابا میری شادی کے تذکروں میں لگے تھے، ادھر میں انور کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزارنے کے خواب باندھ رہی تھی۔ آخر اس کے ہمت دلانے پر ایک رات جب کہ امی ابو سو رہے تھے، چپکے سے در کھول کر نکل آئی اور اس کی کار میں بیٹھ کر ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیا۔ یوں والدین کی بے خبری میں ان کی مرضی کے خلاف اپنی پسند کی شادی کر لی۔ انور نے اس واقعے سے چند دن قبل سامنے والا فلیٹ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس دوسرے فلیٹ میں مجھے لے آیا جو کرائے پر لے لیا تھا۔ انور سے کورٹ میرج کر کے میں خوش تھی، اگرچہ والدین کو دھوکہ دینے کا دکھ ضرور تھا، مگر اس وقت اپنی خوشی اور اپنے خواب زیادہ عزیز تھے۔ انور نے کوئی کمی نہ کی، اچھا کھلایا، اچھا پلایا، روز شام کو سیر پر جاتے۔ یہ فلیٹ ہمارے گھر سے کافی دور ایک پوش علاقے میں تھا۔ مجھ کو اپنے شوہر کے ساتھ کبھی خرچے کی تنگی محسوس نہ ہوئی، لیکن اس بات کا بھی علم نہ تھا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ بس یہی کہتے تھے کہ ایک چھوٹا موٹا اپنا بزنس ہے۔ تم کو میرے بزنس کی تفصیل جاننے سے کیا غرض، تمہیں تو بس خرچے سے مطلب ہونا چاہیے، وہ تم کو مل جاتا ہے۔ 4 سال سکون سے گزرے۔ ایک روز انور سے چھپ کر امی سے فون پر بات کی۔ فون رافعہ کے گھر لگا ہوا تھا۔ اس کو منت کر کے کہا امی کو بلوا لو۔ والدہ نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اب میں 2 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی۔ جس فلیٹ میں ہم رہتے تھے، اس کے برابر والے فلیٹ میں ایک عمر رسیدہ نرس مریم رہا کرتی تھی۔ جب بچیوں کی پیدائش ہوئی اس کو بلا لیتی، وہ میرے شوہر کی بہن بنی ہوئی تھی، اور انور اس کو مریم آپا بلاتے تھے۔ انور چلے گئے اور پھر ان کی خبر نہ آئی۔ آپا کو پتا تھا کہ وہ کسی ایجنٹ کے ذریعے گئے ہیں۔ انہوں نے اس آدمی کا کھوج لگایا اور پوچھا کہ انور کو گئے 1 ماہ ہو گیا ہے، کوئی خیر خبر نہیں آ رہی۔ تب اس نے بتایا کہ وہ غیر قانونی طریقے سے جانے کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں اور انہوں نے ان کو قید کر لیا ہے۔ وہ غیر قانونی طریقے سے گئے تھے اور سزا کاٹ رہے ہیں۔ 3 سال گزر گئے، انور لوٹے نہ، کوئی رابطہ کیا۔ میں کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئی۔ 2 چھوٹی بچیوں کا ساتھ تھا، زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی کہ نوکری کر لیتی۔ آپا خود بیوہ تھی اور ایک اسپتال میں وقتی کام کرتی تھی۔ بیچاری کی تنخواہ ہی کیا تھی، اس کی اپنی مشکل سے پوری ہو رہی تھی، پھر بھی جہاں تک بن سکا سہارا دیا۔ آخر جمع پونجی زیور سب ختم ہو گیا۔ میں فلیٹ کا کرایہ دینے سے بھی قاصر تھی۔ ایک روز مالک مکان نے میرا سامان باہر نکلوا دیا، رہنے کا بھی آسرا نہ رہا۔ آپا نے رحم کھا کر مجھ کو کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیا، مگر یہی کہا کہ اب تم خود اپنے قدموں پر کھڑی ہونے کا چارہ کرو، میں تم کو مستقل سہارا نہیں دے سکتی۔ نوکری کی تلاش کو نکلی، گھریلو کام کے لیے ملازمہ جیسی نوکری ہی کر سکتی تھی، وہ بھی نہ ملی۔ 2 چھوٹی بچیوں کا ساتھ تھا، جن کی وجہ سے کوئی مجھے اپنے گھر ملازمہ رکھنے پر بھی تیار نہ تھا، جبکہ بچیاں دودھ کے لیے روتی تھی۔ ایک کوٹھی میں ملازمہ ہونے کے لیے گئی۔ یہ کسی فوٹوگرافر کا گھر تھا۔ اس نے مجھے باغور دیکھا، کہنے لگا اگر ماڈلنگ پر تیار ہو جاؤ تو ملازمت مل سکتی ہے، سرونٹ کوارٹر بھی رہنے کو مل جائے گا، تم بہت خوبصورت ہو، ایسا چہرہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، دنوں میں مفلسی دور ہو جائے گی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب لڑکیوں کے لیے ماڈلنگ اور اداکاری معیوب سمجھی جاتی تھی، لیکن میری مجبوری تھی، پیٹ میں روٹی نہ تھی، سر پر چھت نہ تھی۔ راضی ہو گئی۔ اس نے میرے چند فوٹو لیے اور پھر مجھ پر دولت کے در کھل گئے۔ قسمت نے یوں ماڈل گرل بنا دیا، مجھ کو کسی شے سے بھی زیادہ اپنی بچیوں کا پیٹ پالنا مقدم تھا۔ یہ میری اشد ضرورت اور مجبوری تھی، پھر ان کی اچھی تعلیم کی خاطر روپوں کی حاجت تھی۔ میں دولت کمانے کی مشین بنتی گئی اور وقت گزرتا گیا۔ اب ایک کوٹھی کی مالک تھی، بچیاں بڑی ہو رہی تھیں اور وہ اچھا کھاتی پیتی، بہترین پہنتی اور اعلیٰ تعلیم ادارے میں پڑھ رہی تھی۔
ان کے شاندار مستقبل کی خاطر میں نے کسی بات کی پرواہ نہ کی۔ ان کے لیے گھر میں نوکر آیا ہنگامہ تھے اور میرے وارڈروب میں نئے فیشن ڈیزائن کے ملبوسات سے بھرے تھے۔ اب میں ایک نئی جگمگ کرتی دنیا میں تھی جہاں امارات کی چکا چوند غریبوں کو شرماتی تھی۔ دولت کی ریل پیل تھی۔ میرے اشاروں پر مشہور موضوعات بنانے والی کمپنیاں دولت میرے پاؤں میں رکھتی تھیں۔ سبھی کچھ مل گیا مگر انور نہ تھے اور ان کی یاد میرے دل میں ہر دم چٹکیاں لیتی تھی۔ مجھ کو ان سے واقعی محبت تھی۔ ان کے ساتھ گزارے دن جنت کا خواب معلوم ہوتے تھے۔ جب شوہر سے جدائی کا خیال روح کو مجروح کرتا تو دل بے بس ہو جاتا۔ وہ موسم سرما کی ایک سرد رات تھی۔ 7 سال بعد مریم کے ہمراہ اچانک انور آ گئے۔ مریم میرا گھر جانتی تھی۔ ان کو سامنے دیکھ کر آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ سوچ رہی تھی جب صبح بچیاں اپنے باپ کو دیکھیں گی تو ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ خوشی سے پاگل ہو جائیں گی۔ انور کو تمام رات اپنے اوپر گزرے دکھوں کا ایک لمحہ بتا رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، یہ سب مجبوراً کیا۔ اب تم آ گئے ہو، ہرگز گھر سے قدم نہیں نکالوں گی۔ میں ماڈلنگ ترک کر دوں گی اور اپنی بچیوں کے لیے ایک مثالی ماں بن جاؤں گی۔ ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں گے۔ یقین تھا کہ اب انور ہمارے گھر کے لیے کچھ کریں گے، میری اور میری بچیوں کی خاطر۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، تم ماڈلنگ کی ہے، میں دنیا گھوم آیا ہوں، کوئی بھی کام برا نہیں بشرطے یہ کہ آدمی خود برا نہ ہو۔ دنیا گھومنے سے میرے خیالات میں تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ کوٹھی میں رہنے لگے، لیکن ان کو اب بیکار بیٹھنے سے غرض تھی، کمانے سے کوئی سروکار نہ رہا تھا۔ کہتے تھے بھٹکتے بھٹکتے تھک گیا ہوں، اب ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں، مجھے سانس لینے دو۔ انہوں نے اتنا لمبا آرام کیا تھا کہ کمانے جوگے نہ رہے۔ آرام کی سانسیں ہی راس آ گئیں۔ مجھے کہتے ماڈلنگ نہ چھوڑنا، اب اتنی محنت کر چکی ہو، اپنے پیشے کو ترک مت کرنا، وقت ٹھہرتا نہیں۔ میں بھی سن رسیدگی کی طرف جا رہی تھی۔ حسن میں وہ کشش، وہ بات نہ رہی تھی تو میں نے کام چھوڑ دیا کیونکہ نئی خوبصورت جوان لڑکیاں آ رہی تھیں۔ ان کی مانگ تھی۔ مجھ ادھیڑ عمر کا کیا کام؟ ایسے میں عزت سے گھر بیٹھ جانا بھلا تھا۔ بچیاں جوان ہو گئی تھیں۔ جب کمائی کا راستہ بند ہوتا گیا تو انور کو پھر سے جگانے لگی کہ بہت ہوا آرام، اب تم کچھ کام کرو، ہاتھ پیر ہلاؤ، تم مرد ہو، کما کر کھلانا اور گھر چلانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے تو آدھی زندگی گنوا دی ہے۔ وہ میری زندگی کی بچی کھچی خوشیوں اور امید کا آخری دن ثابت ہوا جب اس نے کھل کر کہہ دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں آتا، مجھے کمانے کی عادت نہیں رہی۔ ہم اپنی بیٹیوں کو ماڈلنگ کے میدان میں لے آتے ہیں، یہ تم سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ نوحیس چہروں کی مانگ ہوتی ہے نا، تم آرام کرو، یہ تمہاری جگہ لے لیں گی۔ بیٹیوں کے باپ کے اس ارادے پر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا اس خاطر میں نے کٹھن راستہ چنا اور اتنے کشٹ اٹھائے تھے؟ اب میرے چمن کی ان نوحیس کلیوں پر ان کے باپ کی نظر تھی کہ یہ کمائیں گی اور وہ کھائے گا۔ جب بھرم کا رشتہ ٹوٹ گیا تو میں نے بھی طلاق حاصل کر کے جان چھڑا لی تاکہ بچیوں کو وقت پر ان کے گھروں کا کر سکوں۔